اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليهم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پڑھ دو کوئی نہ، چند دفعہ روزانہ پڑھا کرو، آپ کو یاد دلانا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث سنانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ نے ساری امتیں دکھلائیں۔ کوئی نبی دیکھا جس کے ساتھ 10 آدمی تھے، کوئی نبی دیکھا جس کے ساتھ 3 آدمی تھے، کوئی نبی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اکیلے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کافی لوگ تھے۔ جب میرے نبی کو اپنی امت دکھلائی گئی، بے انداز جس کی کوئی انتہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمانا کہ حضور ہمارے کتنے مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 70,000 انسان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن ایک 70,000 کو ساتھ لے جائے گا۔ بھائی بازی تو کتنے پڑے؟ 4 کروڑ، ہاں جی 4 ارب اور 90 کروڑ انسان، جس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ اب میرے نبی نے فرمایا، یہ لفظ پھاڑنے چیرنے والے ہیں جو میرے نبی نے فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فقال النبی، آپ دیکھیں یہ لکھا، ماسٹر صاحب قریب آ جائیں، یہ لکھ فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا نظر آ رہا ہے؟ بالکل۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس فرمایا حضور علیہ السلام نے، فداء لکم ابی و امی، اے میری امت قیامت تک آنے والی، تمہارے پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اللہ، کتنا جملہ میرے نبی نے سخت فرمایا۔ اور اپنے ماں باپ کی قربانی دے کر کیا فرماتے ہیں؟ ان استطعتم ان تکونوا من السبعین الفا، کوشش کرو 70,000 کے اندر آ جاؤ۔ کتنی بڑی بات کہ میرے ماں باپ تم پر قربان دے۔ اللہ اللہ، ہم حضور کے ماں باپ کے جوتوں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے ہم قربان ہو جائیں۔ آپ کے ماں باپ اہل جنت، آپ کے ماں باپ مومن، آپ کے ماں باپ پر میں روزانہ پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے ماں باپ پکے مومن ہیں، اور یہ نہیں، اس پر 11 علماء نے ایک کتاب لکھی جو میرے پاس بڑا پورے دلائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اللہ نے ان کو مومن ہی بنایا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ وہ پہچانتے تھے کہ جی ہمارا بیٹا نبی ہے۔ حضرت عبداللہ جب تھے تو اس نے کہا کہ تیرے چہرے میں میں نور دیکھتی ہوں۔ فرمایا ہاں میرے چہرے میں نور ہے، میرے ساتھ نکاح کر۔ فرمایا نہیں۔ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ جب دوبارہ نکاح ہونے کے بعد حضرت کی شادی ہوئی، پھر اتفاقی وہاں سے گزرتے وہ اور کہنے لگی اب مجھے تیرے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ نور چلا گیا۔ فرمایا ہاں وہ بالکل یہی بات، وہ میرے نبی کا نور تھا۔ حضرت عبداللہ جانتے تھے، بلکہ ہمارے کتابوں میں الاصابہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، الاصابہ، میں تمہیں ذہن کے ساتھ عالم بنا رہا ہوں،
کہ کیا فرمایا؟ الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے حضور کے والدین تو والدین، حضور کے دادا بھی اہل جنت اور صحابہ میں شامل ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ الدنیا تھے، انہوں نے الاصابہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں عبد المطلب بھی آتے ہیں، وہ بار بار کہتے تھے میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، تمہیں نہیں پتا جو کیا کچھ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب بچپن میں میرے نبی پر ایمان لا چکے تھے، آپ کے والد ایمان لا چکے تھے اور آپ کی والدہ ایمان لا چکی تھی۔ حضرت فرماتی ہیں ام ایمن کہ وہ فرمانے لگی میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ جب یہ پیدا ہوا میرے سامنے مریم بھی آئیں، آسیہ بھی آئیں، حوا بھی آئیں، سب نے کہا یہ اس امت کا آخری نبی ہے۔ یہ دیکھ لو ہمارے پاس کتاب سیرت حلبیہ میں دیکھو لکھا ہوا ہے۔ اب وہ جانتی تھی نا، جب وہ عورتیں کہہ رہی ہیں، حضرت آسیہ کہہ رہی ہے کہ یہ نبی ہے، حضرت مریم کہہ رہی ہے یہ آخری نبی ہے، حضرت سارہ کہہ رہی ہے یہ آخری نبی ہے، حضرت حاجرہ کہہ رہی ہے یہ آخری نبی ہے۔ ہر مہینے میں فرشتے مبارک دیتے ہیں کہ تیرے خدا تجھے نبی دینے والا ہے، ہر مہینے میں مبارک ہو۔ ابھی ان کے ایمان میں شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ باللہ۔ تو حضور علیہ السلام کے والدین مسلمین تھے اور ان کا اسلام تو حضور کی ولادت سے پہلے ایمان لا چکے تھے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو فلہذا اتنے بڑے شان والے جو میرے نبی کے ماں باپ اتنی بڑی شان والے، صدیق اکبر کے ماں باپ صحابہ بن سکتے ہیں تو حضور کے ماں باپ صحابہ نہیں بن سکتے؟ فلہذا ان کی یہ شان تھی کہ اس قدر ایمان لا چکے تھے، اس قدر کہ واقعی خدا کے سچے نبی ہیں۔ پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ سامنے ہیں، حضور علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے۔ جس طرح ہم سجدہ کرتے میرے نبی نے وہی سجدہ ابتدا میں کیا جو ہمیں سمجھایا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کیا فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سب سے پہلی کلام میرے نبی کی زبان سے یہ نکلی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وعدہ کا تابع فرمان بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شخصیت اور نبوت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا نام چونکہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی جو اللہ نے میرے نبی کی، اور آپ کا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، بلکہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آکے آمد لو فلک معراج یو، آکے آمد لو فلک معراج یو، انبیاء اولیاء محتاج یو۔ فرمایا قربان جائیے حضور کی ذات پر کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی حد بھی نہ رکھی، کعبہ قوسین تک خدا پاس لے گیا۔ ہر ایک کی حد ہے اللہ کے قریب ہونے کی،
وہاں حد معین کر دیا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو اتنا قریب کر دیا، فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اب میرے نبی جب اتنے قریب ہو چکے ہیں اپنے رب کے، فرمایا کتنی بڑی شان ہے کہ کے آمد لو فلکو معراج جو انبیاء اولیاء محتاج جو، سارے نبی بھی اور سارے ولی بھی میرے نبی کے محتاج ہیں۔ سبحان ربی، اتنی بڑی شان والا نبی، پھر اتنے شان والے والد، پھر اتنے شان والے دادا، اس شان والے سارے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے نبی پر قربان جائیے، اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ فداء لکم ابی و امی، میرا باپ بھی اور میری ماں تم پر قربان ہو جائے، خدا کے لیے خیال رکھنا تم سب چراغ کے اندر آ جاؤ، بخشے بخائے ہو جاؤ اللہ۔ اب اتنی بڑی بات پیغمبر فرمائیں اور ہمیں حیا نہ آئے نبی کی بات کا، تو ہمارے جیسا بھی کوئی بے حیا کمینہ ہوگا کہ پیغمبر فرمائے خدا کے واسطے میرے ماں باپ قربان ہو جائے تو تم 70,000 میں شامل ہو جاؤ۔ 70,000 کے متعلق ہمارے اکابروں نے لکھا ہے یہ انتہائی عدد تھا۔ 70,000 سے مراد کے بے انداز خدا نبی کی امت جنت میں جائے گی بغیر حساب کے، بے انداز۔ پھر اس پر یہ بدور الصافرہ موجود ہے، بدور الصافرہ موجود ہے جس کے اندر پھر لکھا ہوا ہے کہ بے حساب کون کون جائیں گے، بلا حساب جنت میں جانے والے، وہ اس میں لکھا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا اگر تم ایسے بھی ہو، بعد میں آنے والے لوگ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر بھائی اور ان قصرتم، اگر تم قاصر ہو جاؤ نہ ہو، فکونوا من اہل الضراب، کم سے کم وہ ٹیلے پر بیٹھنے والے بن جاؤ، ان سے بھی بات چیت خدا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان ربی۔ اہل الضراب کیا ہوں گے؟ عرش و اللہ ہوگا، عرش و اللہ کے سامنے ایک خدا نے ایسا یعنی قریب بنایا ہوگا کہ ٹیلا کستوری کا، اس امت کے لوگ وہ جائیں گے، لیکن جائیں گے کون؟ علامتیں میں بیان کروں گا نا، ہمارے اندر ایک بھی نہیں ہے۔ دنیا دار گئے گزرے بدبخت، دن رات دنیا کی حرص، شقاوت ازلی کے مرکب وجود نامشہور ہمارے، جن کو کچھ بھی نہ سمجھ آگے نہ پیچھے، ہم وقت دنیا پر مرنے والے، دنیا کے لیے سب کچھ کرنے والے، ہم تو ہمارے ایسے کون اشقیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ماں باپ قربان کر اور ہم قریب بھی نہیں جا رہے۔ فرمایا اگر تم نہیں آج ان میں آ سکتے تو تم کم سے کم اہل ضراب تو بن جاؤ، کستوری کے ٹیلے پر پہنچنے والے بن جاؤ۔ کیا؟ ان کی 5 علامتیں ہوں گی، ان کی 5 علامتیں ذرا سمجھا۔ ایک تو ان کا مال آتا خدا کے راستے میں چلتا رہے گا۔ اب ہم میں کوئی ہے ایسا ثابت کر سکتے ہیں؟ الیاذ باللہ، بلکہ 10 روپے بھی دے دے 100 میں تو ہم بڑا کمال کرتے ہیں، بڑا انعام۔ الیاذ باللہ، آدھا بال۔ فرمایا وہ کماتے تھے، کمائیں گے اور آدھا مال خدا کے راستے میں دیں گے کہ یہ دین پر لگے اور یہ میری ذات کے لیے ہے۔ ایک تو یہ علامت۔ دوسری علامت یہ فرمائی بزرگان دین نے کہ اتنے با اخلاق ہوں گے کہ زندگی بھر کسی انسان کو بھی زبان اور ہاتھ سے اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ زندگی بھر کسی انسان کو ہاتھ سے نہ زبان سے اذیت پہنچانے، جو موذی ہوگا وہ تو نبی کی امت سے بھی خارج ہو جائے گا۔ جو ایذا پہنچانے والا ہے اللہ کی مخلوق کو، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، جو یاد رکھنا اللہ ہمیں بچائے، وہ ایسے ہوں گے، ان کا یہ حال ہوگا۔ تیسری علامت یہ فرمائی کہ ان کے نامہ اعمال میں نماز قضا نہیں ملے گی۔ تیسری علامت کیا ہے؟ کہ نامہ اعمال میں نماز قضا نہ ملے گی۔
چوتھی علامت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کما حق کو پڑھایا ہوگا تاکہ وہ دیندار بن جائیں اور انہیں تمام دینوں کو پڑھایا ہوگا. اور فرمایا پانچویں علامت یہ ہوگی کہ ولایت صغریٰ تک انہوں نے سلوک طے کیا ہوگا. یہ ہوں گے اہل ذراب. اب ان میں سے کوئی ہمارے اندر علامت ہے؟ آپ غور فرمائیں کہاں ہم کہ ہمارا کیا حال؟ اللہ اللہ، یہ اتنی بڑی حدیث کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ ضرور تم یہ ہو جاؤ، ضرور یہ ہو جاؤ ہر حال میں. پھر میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے، فین کسر تم، اگر تم اس سے بھی قاصر ہو جاؤ، فکونوا من اہل الافق، کم سے کم اہل افق سے ہو جانا. اہل افق کون ہوں گے؟ جو اصحاب الیمین ہوں گے، اللہ کے سامنے یوں کھڑے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت والے اہل افق. ان میں سے تو کم ہو جاؤ، 2 سیٹوں میں کوئی ایک بھی نہ رہے، سارے جنتی بنتے جاؤ. اللہ اللہ. اب آپ یہ غور فرمائیں، اس پر میں پھر کل عرض کروں گا کہ اہل افق کی علامتیں کیا ہیں. آئی بات ذہن میں؟ تو اب آپ سمجھ گئے نا. میں ایک تو یہ بیان کروں گا کہ 70,000 جو 4 ارب اور 90 کروڑ انسانوں میں ہوں گے، اسے تو ویسے فرمایا، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں اس کی حد بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر امت کے ہر صدی کے اندر اہل جنت تیار ہوتے رہ جاتے ہیں جو بلا حساب جانے والے ہوں گے. وہ میں علامتیں اس سے آپ سے سنوں گا. اور یہ علامت اہل افق کی. اب آپ کیا سمجھا؟ امت کے کتنے درجے ہو گئے؟ 3 درجے. ایک آ گئے بلا حساب جانے والے ہو گئے، ایک ہو گئے اہل ذراب اونچے قصور ڈیلے والے، ایک ہو گئے اہل افق جو ان سے رہ گیا وہ سیدھا جہنم میں چلا گیا. آئی بات جو ان سے رہ گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جب تک ہوتے نہیں کھائے گا. پھر میرے نبی کی شفاعت سے اور امت کی شفاعت سے وہ نکلے گا. اللہ آپ کو مجھے ان میں نہ بنائے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان تینوں میں سے کچھ ایک تو ہو جاؤ. اب اس سے بڑھ کر کوئی ایسا کلمہ کوئی اور کہہ سکتا ہے جو میرے نبی؟ اللہ اللہ، اتنی بڑی بات. اللہ اللہ. ہمیں تو اس میں یعنی مر جانا چاہیے کہ میرے نبی کیا فرماتے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے. اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے. انشاءاللہ میں مختصر کس بات سے کرتا ہوں کہ آپ نے سونا ہوتا ہے تنگ نہ کروں آپ کو، اس واسطے یہ مختصر بات. یا 3 فرقے یاد رکھنا. ایک بیان کرو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں سناتا ہوں، بات نہیں کرتا. دوسرا فرقہ اہل ذراب زوئے کے ساتھ. تیسرا فرقہ اہل افق. یہ 3 یاد رکھنا. یہ 3 جماعتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہی تو ہو ہی جاؤ. ان پر میرے نبی نے فرمایا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ان کی اس کی تشریح میں کل کروں گا مختصر تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ چیز آ جائے. اللہم آمین. شرک نفاق سے بچا دیں، قبر کے عذاب سے بچا دیں، یا اللہ ہمیں بخش دے. صلی اللہ تعالی علیہ مرزا شبیر صاحب اور اس کی بیوی کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور ہمارے رانا صاحب کی اہلیہ کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور جو ہمارے عزیز ہیں سب کو یا اللہ شفاء عطا فرما دے. ہمارے عزیز تنویر کو یا اللہ زندگی والے اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن جن عزیزوں کی جو ضرورت ہیں سب دنیا کی اور آخرت کی پوریاں فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا